امام احمد رضا جب آئے ہیں تو اس وقت کے اندر وہابیت ایسی ہے کہ جو خدا کو مان رہی ہے رسول کو نہیں مان رہی. کچھ لوگ ایسے ہیں رسول کو مان رہے ہیں خدا کو نہیں مان رہے. کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے. کچھ لوگ ایسے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں نہ صحابہ کو مانتے ہیں, صرف اہل بیت کو مانتے ہیں. وہ دور ایسا ہے کہ جس دور کے اندر وہابی بھی ہے, جس دور کے اندر بدعقیدہ بھی ہے, جس دور کے اندر شیعہ بھی ہے, جس دور کے اندر چکڑال بھی ہے, جس دور کے اندر نیچری بھی ہے, طرح طرح کے فتنے پھیلے ہوئے ہیں. سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, ہمارا مذہب ٹھیک ہے, ہمارا دین حق ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں ارے اور لوگوں سنو, دین کس کا ٹھیک ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں, دین ان لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے جو خدا کو مانے رسول کو نہ مانے, اس کا دین ٹھیک نہیں ہے. جو رسول کو مانے خدا کو نہ مانے اس کا دین ٹھیک نہیں ہے. جو اللہ کو مانے رسول کو مانے صحابہ کو نہ مانے اس کا بھی دین ٹھیک نہیں ہے. جو اللہ کو مانے رسول کو مانے صحابہ کو مانے مگر اہل بیت کو نہ مانے اس کا دین بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ جو ان تینوں کو مانے مگر اہل بیت کو نہ مانے, یا پھر ایسا ہو جو اہل بیت کو مانے پھر نہ خدا کو مانے نہ صحابہ کو مانے نہ اولیاء اللہ کو مانے, ایسے لوگ بھی ایمان والے نہیں ہیں. ہم نے پوچھا اے احمد رضا بتا تو صحیح ایمان والا کون ہے, کس کو ایمان والا کہا جائے گا؟ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ جو اللہ کو بھی مانے رسول کو بھی مانے اہل بیت کو بھی مانے صحابہ کو بھی مانے اولیاء کو بھی مانے اسے ایمان والا کہا جاتا ہے, اسے ایمان والا کہا جاتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی شخص ہے کہ کوئی جے پور کا رہنے والا ہے, کوئی بامبے کا رہنے والا ہے, کوئی سورت کا رہنے والا ہے, کوئی گجرات کا رہنے والا ہے, کوئی بنگلورو کا رہنے والا ہے, کوئی چنئی کا رہنے والا ہے, کوئی مدراس کا رہنے والا ہے. اگر وہ سنی ہے تو وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ شناخت کے لیے, پہچان کے لیے, آئیڈینٹیفائی کے لیے اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے. میں نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں ارے جناب والا نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو محمد ہی کہو, بریلوی کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا بیٹا ذرا صبر رکھ, میں تجھے بتاتا ہوں بریلوی ہم کیوں کہتے ہیں. بریلوی ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ امام احمد رضا نے دین کی وہ خدمت کی ہے, اور بتا دیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. آج کی تاریخ کے اندر اگر کسی کو سمجھنا ہو حق کیا ہے باطل کیا ہے, امام احمد رضا کا نام لے لو. اگر امام احمد رضا کا نام سن کر اس کا چہرہ چمک جائے تو سمجھ جانا نبی کے وفادار ہے, اور امام احمد رضا کا نام سن کر اس کا دماغ خراب ہو جائے, اس کی پیشانی پر شکنے پڑ جائے تو سمجھ جانا نبی کا غدار ہے, نبی کا غدار ہے. امام احمد رضا کی محبت اور امام احمد رضا کا نام یہ فرق بتاتا ہے کہ حقیقی کون ہے, حضور کا ماننے والا کون ہے, حضور سے محبت کرنے والا کون ہے, حضور سے آل سے محبت کرنے والا کون ہے, حضور کے صحابہ سے محبت کرنے والا کون ہے, یہ پتہ چل جاتا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حضور کی گستاخی کرتے ہیں, حضور کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں, حضور کی آل کی گستاخی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب والا میں اہل سنت والجماعت ہوں, کیونکہ جب ان کی بدنامی ہوئی بتایا گیا کہ یہ بدعقیدے ہے, یہ وہابی ہے, یہ خارجی ہے, یہ منافقین ہے, تو ان لوگوں نے سوچا تھے بدنام ہو چکے ہیں, اب ایسا نام لیا جائے کہ جس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہو کہ حق پر کون ہے, تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو سنی کہنے لگے. ہم نے کہا اچھی بات ہے, اب تم سنی کہتے ہو, ہم کہیں گے کہ ہم سنی بھی ہے, حنفی بھی ہے اور بریلوی بھی ہے. یہ ہماری شناخت ہے, یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم اپنے آپ کو بریلوی کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے, ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی ہے, ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان نمازوں کی حفاظت کی ہے, اور قسم خدا کی دین کی وہ خدمت کی ہے کہ اتنی مصروفیات کے بعد امام احمد رضا نے 1400 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے, اور ایسی کتابیں لکھی ہے کہ جن کو پڑھنے کے بعد جو ان کے مخالفین ہیں, ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, مخالفین اعلیٰ حضرت کے دوسرے جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اختلاف اپنی جگہ ہے مگر قسم خدا کی جو خدمت تعلیم کی امام احمد رضا نے کی ہے ویسے ہم نے نہیں دیکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کی صرف ایک کتاب پڑھی ہے, وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے فتاوی رضویہ کو پڑھا ہے.
ہم نے فتاوی رضویہ کو پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کئی راتیں کھپا کر میں نے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا ہے، اور ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ مفتی بن رہے ہیں، جتنے بھی لوگ افتاء کرنے والے آتے ہیں، ان سے ہم یہی کہتے ہیں کہ جا کے امام احمد رضا کی فتاوی رضویہ پڑھ لو، جا کر امام احمد رضا کی فتاوی رضویہ پڑھ لو۔ میں نے کہا یقیناً بات یہ ہے، محبت علم عشق وہی ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، اپنے تو سب کی تعریف کر ہی لیں گے۔ آج کوئی مجھ سے محبت کرنے والا میری تعریف کر سکتا ہے، امام صاحب بہت اچھے ہیں، امام صاحب بہت مخلص ہے، امام صاحب بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، امام صاحب بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں، امام صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، لیکن یہی بات اگر کوئی مخالف کہے، یہی بات اگر کوئی مخالف کہے تو بات میں مزہ آتا ہے کہ جناب والا امام صاحب سے محبت کرنے والے تو ٹھیک ہے، مگر جو امام صاحب کی مخالفین ہے وہ بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے امام احمد رضا کی تعریف ان کے ماننے والے ہی نہیں بلکہ ان کی مخالفین بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جس کو یقین نہ ہے میرے پاس ویڈیو موجود ہے، میرے پاس آ کے دیکھیں۔ ایک شخص نے امام احمد رضا کے اوپر فتویٰ لگانے کی کوشش کی، کہا کہ جناب والا امام احمد رضا گستاخ رسول ہے۔ وہ کسی دوسری جماعت کے مولوی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یہ آپ ویڈیو دیکھیے، امام احمد رضا نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، اس کا آپ جواب سنیے وہ کیا جواب دیتا ہے۔ بولا کہ تو کوئی اور بات کہتا میں مان لیتا کہ امام احمد رضا نے وہ کیا ہو، لیکن میں اتنا جانتا ہوں امام احمد رضا سے ہمارے کتنے اختلاف ہو مگر امام احمد رضا نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا کہا؟ نبی کی گستاخی امام احمد رضا نہیں کر سکتا ہے۔ امام احمد رضا کا عشق نبی سے کتنا ہے جانتے ہو؟ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر کسی نے نبی کو یتیم کہہ دیا۔ کیا کہا؟ نبی کو یتیم کہہ دیا، یتیم۔ اعلیٰ حضرت کے پاس فتویٰ گیا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کوئی یتیم کہہ دے؟ امام احمد رضا کا قلم جوش میں آتا ہے، تلک رضائے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ امام احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے، وہ قسم خدا کی ایسا فتویٰ شروع کرتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا فتویٰ نہیں دیکھا۔ ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہے کہ جیسا فتویٰ امام احمد رضا نے یہاں سے لکھنا شروع کیا ہے ایسا فتویٰ ہم نے نہیں کیا ہے۔ امام احمد رضا لکھتے ہیں حضور اقدس، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دجال العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المصر مختلف الامثال صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد رضا نے کہا ارے او ظالمو، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنے لقب دیے ہیں، ان القاب کو چھوڑ کر تم نبی کو یتیم کہتے ہو، نبی کے بارے میں یہ لفظ کہتے ہو؟ ارے نبی تو وہ ہے کہ جو یتیم پرور ہے، یتیم کو پالنے والے ہیں۔ امام احمد رضا نے قسم خدا کی وہ خدمت کی ہے دین کی کہ قیامت تک سنیوں پر احسان رہے گا، اور ان کے ماننے والے اس بات کو کہتے رہیں گے جیسے ہم آج کہہ رہے ہیں۔ ہم فخر کے طور پر کہتے ہیں الحمدللہ ہم امام احمد رضا کو مانتے ہیں، امام احمد رضا کو فالو کرتے ہیں۔ کیوں فالو کرتے ہیں؟ کیا وہ ہماری ذات کے ہیں؟ کیا وہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ کیا وہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں؟ کیا وہ ہمارے محلے کے ہیں؟ کیا وہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ نہ، ہم امام احمد رضا کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی بات کی ہے، حضور کی محبت کی بات کی ہے، حضور کی آل کی بات کی ہے، حضور سے محبت کی بات کی ہے۔ جب انہوں نے ایسی بات کی ہے اور ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی ہے پھر ہم بھی ان کا احسان مانتے رہیں گے، انہی کو مانتے رہیں گے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا وہ ذات ہے کہ جن کے مخالفین بھی ان کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ واقعی دین کی خدمت اگر کی ہے تو امام احمد رضا نے کی ہے۔ تو اس لیے آج پورا جمعہ کا خطبہ امام احمد رضا پہ کیا، اور یہ تو میں نے ان کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ امام احمد رضا کی تاریخ بیان کرنے کے لیے کئی جمعے چاہیے،
انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے، ان کا جو اخلاص تھا دین کے بارے میں، وہ کتنے مخلص تھے۔ کوئی پیسہ والا ان کے پاس آیا کہ جناب والا ہماری مدح میں، ہماری تعریف میں کچھ شعر لکھ دیجیے، ہماری تعریف کر دیجیے۔ امام احمد رضا اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کیا کہتے ہیں؟ دول کہتے ہیں پیسے والوں کو، وہ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں، اور مدح کہتے ہیں تعریف کو۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ امام احمد رضا خان کہتے ہیں میں جو گدا ہوں، میں جو فقیر ہوں، وہ حضور کے در کا ہوں، حضور کے در کا ہوں، میں کسی کی امیر کی چوکٹ کا بھکاری نہیں ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی امیر کی تعریف کروں۔ یہ امام احمد رضا ہے، اس لیے ہم امام احمد رضا کو مانتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ امام احمد رضا سے محبت کریں، اپنے آل کے دلوں کے اندر، اپنی اولاد کے دلوں کے اندر امام احمد رضا کی محبت جگائے۔ آپ امام احمد رضا کی محبت اپنی آل کے دلوں میں جگائیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی اولاد حضور کی بھی وفادار ہوگی، صحابہ کی بھی وفادار ہوگی، اہل بیت کی بھی وفادار ہوگی، اولیاء اکرام کی بھی وفادار ہوگی، اور قسم خدا کی آپ کی وفادار ہوگی۔